قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 سے بیان ہے۔ یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم والا بھی ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ میں مہارت والا بھی ہوں، علم کے اندر مہارت رکھتا ہوں، ان کاموں کے اندر۔ بہرحال بات یہاں تک مکمل ہوئی تھی جب بادشاہ نے وہ خواب دیکھا اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس کو اس خواب کی تعبیر بتائی، اور پھر نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ جو اس نے اصل خواب دیکھا تھا وہ بھی بتایا، اور پھر اس تعبیر کا حل بھی بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو اب جب انہوں نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ایک خوفناک وقت آنے والا ہے اور اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، وہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ موٹی تازی گائیں 7 سال ہیں اور اس کے بعد 7 سال قحط کے سال ہیں، تو انہوں نے اس کی تعبیر بھی بتا دی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے۔ تو آگے آپ نے فرمایا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، کیونکہ جب بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر میں سارے شہر کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لوں تو وہ بھی یہ کام اس آسان طریقے سے نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں۔ کل کے بیان میں گزری تھی یہ بات تفصیل سے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر میں اکٹھا کر بھی لوں تو وہ ان میں دیانتداری اور ایمانتداری والی جو سی بات ہے وہ کہاں سے، تو وہ بہت مشکل ہے، تو یہ کام آسان طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بادشاہ کو یہ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دو فار ایگزامپل، میں اس ملک کے سارے ان معاملات کو میں دیکھ لوں گا، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم والا بھی ہوں۔ اب اس میں آپ نے اپنے خود سے بظاہر آپ نے اپنی تعریف بھی فرمائی اور آپ نے ایک عہدہ جو ہے یا ایک منصب جو ہے اس کا بھی مطالبہ کیا کہ بھئی مجھے یہ عہدہ یہ منصب جو ان سے یہ مجھے دے دیا جائے، تو اس کو پھر میں دیکھ لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مالی امور ہیں میں ان میں بڑا مہارت رکھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ جو پیسہ ہے، دولت ہے، اس کو کن نفع بخش جگہوں کے اوپر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح، کیونکہ آنے والے جو 7 سال آگے ہیں قحط کے، تو ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، اور ناجائز خرچوں اور جو سرکاری اور حکومتی جو معاملات ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے مال اور خزانے کا وزیر مقرر، وہی جو میں نے آپ سے کہا نا وزیر خزانہ بنا دو، تو میں پھر اس کو جون سے اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا، جیسے کہ تفسیر مظہری کے اندر آیا۔ یعنی اگر تمہاری حکومت میں کوئی ناجائز قسم کے اخراجات ہیں تو میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں کہ ناجائز اخراجات نہ ہوں، اور مفید اور جن چیزوں سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے میں ان کا بھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ان پروجیکٹس کے اندر آپ اپنا انویسٹمنٹ کرو تو آپ کے ملک کے پاس اس کا ایک بڑی اچھی رقم اور ایک منافع حاصل ہوگا جون سے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عہدے کی کوئی شخص خواہش رکھتا ہے
تو ہم ایسے شخص کو وہ عہدہ نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے کی خود سے خواہش رکھتا ہے، خود سے کہ مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے، تو پھر ہم ایسے شخص کو وہ عہدہ نہیں دیتے جن سے۔ اب یہ بات ایک سوچنے کی ہے، تو بات اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے لیے خود سے عہدہ مانگا، خود سے ایک منصب، عہدہ، جگہ مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یہ فرمایا کہ اگر کسی عہدے کی کوئی شخص خواہش رکھتا ہے تو ہم ایسے شخص کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور ایک اور حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، کوئی عہدہ مت مانگو، خود سے کوئی عہدہ مت مانگو۔ اور خود سے اگر کوئی عہدہ مانگتا ہے، پچھلی حدیث میں کیا بتایا میں نے، حضور نے فرمایا کہ ہم اس کو وہ عہدہ نہیں دیتے۔ اور اس میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو حضور نے فرمایا کہ کوئی عہدہ مت مانگو، کیونکہ اگر تمہاری طلب پر تمہیں کوئی عہدہ دیا جائے گا تو پھر اس کی ذمہ داریوں سے، اس کی جو بھی لائبلٹیز ہیں، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لو۔ اور اگر طلب کے بغیر تم خود کوئی عہدہ نہ مانگو، کوئی منصب نہ مانگو، تمہیں کوئی عہدہ ملا تو اس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی۔ اچھا، اب ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی عہدے کا خود مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کسی عہدے کا خود سے مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں کیا فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عہدے کی کوئی شخص خواہش رکھتا ہو تو ہم ایسے شخص کو کوئی عہدہ یا منصب نہیں دیتے جن سے۔ تو پھر ان حدیث سے یہ پتہ چلا کہ خود سے کوئی عہدہ مانگنا، خود سے کوئی، مگر اب یہ تو ہے عہدہ مانگنا تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر آج اگر آپ غور کریں تو لوگ جس عہدے یا جس منصب کے قابل بھی نہیں ہیں، اس عہدے یا منصب کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ رشوتیں دیتی ہیں کہ یہ منصب یا یہ عہدہ جو سا مجھے دے دیا جائے، حالانکہ یہ تو پھر بات ہی دوسرے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے جہاں بالکل جائز اور صحیح معاملہ جن سے۔ تو ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی عہدے کا خود سے مطالبہ کرنا جن سا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ مجھے جن سا اپنے خزانوں کے اوپر جو آپ نے فرمایا قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، کہ آپ نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی وزیر خزانہ بنا دو۔ بادشاہ کو کہا تو میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، اور کیا کہتے ہیں میں اس کے اندر مہارت بھی رکھتا ہوں۔ تو اس کے متعلق پھر علماء نے بہت زیادہ اس کی تفصیل کے اندر وضاحت کی کہ جب کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اس کے بغیر، اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ملک کی ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سر انجام دے سکے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جو ملکی مفاد کے حق میں ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سر انجام دے سکے، تو پھر ان ملکی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سر انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ ضروری ہے کہ پھر وہ بندہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، جو ان سے اس کی وضاحت آگے آتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اور لوگ ایسے کوئی آلٹرنیٹو موجود ہوں تو اس وقت اسے کسی عہدے کی خواہش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جو آنے والے حالات ہیں، انہوں نے بادشاہ کو جو خواب بتایا، پھر اس کا اصل خواب بتایا، پھر اس کی تعبیر بتائی، پھر اس کی تعبیر کا حل بھی بتایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والے جو حالات ہیں ان حالات میں ان کے علاوہ کوئی بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے آپ نے اس جگہ کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے. اچھا، اب اس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ علماء فرماتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے، عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم بادشاہ کی طرف سے بھی عہدہ قبول کرنا جائز ہے. کہ اگر ایک بندہ اس ملک کا بادشاہ ہے ہی جاہل ہے یا ظالم ہے، تو عدل کو قائم کرنے کے لیے اس ظالم بادشاہ کی طرف سے بھی عہدہ قبول کرنا جائز ہے. یہ ایسی صورت میں اور مگر ایک جو میں نے آپ کو شرط بتائی کہ اگر کوئی آلٹرنیٹو موجود نہ ہو، اس صورت میں اگر دین کے احکامات کو جاری کرنا ہو، دین کے احکامات کو، اور کافر یا فاسق بادشاہ کی طرف سے عہدہ لیے بغیر اس طرح کرنا ممکن نہ ہو، تو تب بھی جائز ہے، تب بھی اس سے مدد لینا جائز ہے. تیسرا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس میں مہارت عطا فرمائی ہے، میں زیادہ علم والا ہوں، میں یہ سارا کام کر سکتا ہوں. تو فخر اور تکبر کے لیے، فخر اور تکبر کی وجہ سے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا تو ناجائز ہے. فخر اور تکبر کی وجہ، اگر کوئی بندہ فخر کے زمرے میں یا تکبر کے زمرے میں اپنی خوبیاں، اپنی تعریف، اپنے منہ میاں مٹھو خود سے بننا شروع کر دے، خود سے تعریف اپنی بیان کرے، وہ تکبر یا فخر کے زمرے کے اندر، تو وہ ناجائز ہے. لیکن اگر وہ شخص دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے، تو پھر ایسی جگہ کے اوپر یہ چیز منع نہیں ہے. کیوں؟ اس میں اس کی نیت کیا ہے؟ مخلوق کے حقوق کی حفاظت. کہ یہ وہ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ ابھی میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑی مہارت والا ہوں، یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں، یہ وزیر خزانہ کی جون سی کرسی ہے یہ مجھے دے دو، تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ جو آنے والے 7 سال خوفناک سال ہیں ان سے بچنا کیسے ہے. تو ایسی جگہ جہاں مخلوق کا فائدہ ہو، وہاں آپ منصب بھی مانگ سکتے ہیں اور اپنے علم کا اور اپنی خوبی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہاں آپ کے پیش نظر مخلوق کا فائدہ ہے، جون سے مخلوق کا فائدہ، وہاں آپ کی نیت میں کیا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچے گا. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور بندہ بھی نہیں ہے جو ان معاملات کو چلا لے گا، اور پھر بھی آپ خاموشی سے پیچھے بیٹھے رہیں، تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. مگر ایسی صورت میں جہاں مخلوق کا نفع ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، اور مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے ایسی جگہ کے اوپر اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ وہاں ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں، مجھے وزیر خزانہ کا منصب دے دو، مجھے یہ جگہ دے دو، مجھے اس کرسی پر بٹھا دو. تو ایسی جگہ پر منع نہیں ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں علم والا بھی ہوں، میں مہارت والا بھی ہوں، یہ منصب اور یہ جگہ اور یہ کرسی جون سی ہے مجھے دے دو، یہ جون سی ہے. تو بہرحال علماء نے یہ فرمایا ہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے، عدل قائم کرنے کی نیت سے
ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے کو قبول کرنا جائز ہے، ظالم بادشاہ کی طرف سے، اور اگر عہدہ ملنے کے باوجود عدل قائم کر سکنا ممکن نہ ہو تو ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول نہ کرنے میں ہی عافیت ہے۔ مگر پہلی صورت یہ ہے کہ عدل قائم کرنے کی نیت سے ظالم جو ظالم بادشاہ اس کی طرف سے بھی عہدہ جنس ہے اس کو قبول کرنا بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر عہدہ ملنے کے باوجود آپ سمجھتے ہو کہ آپ ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکو گے تو پھر اس عہدے کو قبول نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، اور یہی زیادہ بزرگان دین کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، آئمہ کا، بزرگان عظام کا۔ حضرت ربیع بن عاصم آپ فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر کہ آپ فرماتے ہیں کہ یزید بن عمر امام اعظم ابو حنیفہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے انکار کر دیا، تو اس نے آپ کو 20 کوڑے مارے۔ بتائیں، وہ بھی تو دور تھا نا، وقت کے امام حق کی خاطر جسم پر کوڑے پڑتے تھے، کوڑے۔ تو حضرت ربیع بن عاصم فرماتی ہیں کہ یزید بن عمر امام اعظم ابو حنیفہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا چاہتا تھا کہ بیت المال کا جو بھی لین دین، آنا جانا، کیش، جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو آپ دیکھیے جو ان سے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار کر دیا، ان کا نہیں، میں نے بیت المال کا نگران نہیں بننا۔ کیوں؟ تو اس نے آپ کو 20 کوڑے مارے۔ ایک بات میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ظالم حاکم کی، بادشاہ کی طرف سے بھی عہدہ قبول کرنا جائز ہے، کس صورت میں جون سے؟ کہ عدل قائم کرنے کی صورت میں۔ لیکن اگر ظالم بادشاہ سے اس عہدے ملنے کے بعد بھی اسی ظالم بادشاہ کی وجہ سے آپ اس علاقے میں عدل قائم نہ کر سکیں، آفٹر آل ڈنڈا یا بات تو حکومت کی چلتی ہے نا، بات تو حکومت کی چلتی ہے، لیکن اگر ظالم حکمران کی وجہ سے آپ عہدہ اور منصب ملنے کے باوجود بھی عدل قائم نہ کر پائیں، اس علاقے کو آپ کا فائدہ نہ ہو، تو پھر بہتر ہے کہ پھر آپ وہ منصب نہ لیں۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کرسی کو لینے کے بعد میرے اثر رسوخ کی وجہ سے اس علاقے میں عدل قائم ہوگا تو پھر ظالم بادشاہ کی طرف سے بھی منصب کو قبول کر لیا جائے۔ لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس منصب یا اس کرسی کو لینے کے باوجود یہ فقط ایک فارمیلٹی ہے جو مجھے اس کرسی کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، حکم تو اوپر اسی کا چلنا ہے، پھر ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اس منصب کو نہ لیا جائے جن سا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ کی امانت داری کی وجہ سے بادشاہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے خزانے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ہی ایک تھریٹ بھی دے دی، ایک دھمکی دے دی کہ اگر انکار کیا تو آپ کی پیٹھ پر کوڑے برساؤں گا۔ پہلے بھی 20 کوڑے لگے اس منصب کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، جانتے تھے کہ یہ ظالم آدمی ہے، میرے منصب کو لینے کے باوجود بھی اس نے کون سا عدل قائم ہونے دینا ہے یہاں پر، اس لیے آپ نے اس منصب کو لینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر جب اس نے آپ کو اپنے خزانوں کی چابیاں دینا چاہیں تو تب بھی آپ نے، اور اس نے ساتھ کیا کہا کہ اگر آپ نے انکار کیا تو کوڑے ماروں گا، کوڑوں کی سزا دوں گا جن سے۔ تو آپ نے اللہ کے عذاب پر بادشاہ کی سزا کو ترجیح دی، امام غزالی فرماتی ہیں، اور خزانے کی چابیاں آپ نے نہیں لی۔
اور اسی طرح ایک مرتبہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ آپ کو قاضی بننے کی دعوت دی گئی بادشاہ کی طرف سے، آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، حالانکہ آپ سے بڑا کوئی امام ہے؟ شریعت کے 4 اماموں میں یا جتنے بھی دنیا میں امام ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب کہا گیا کہ آپ کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے جن سے، میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب مشہور واقعہ آپ نے پڑھا کتابوں میں، آپ کو دربار میں بلایا گیا، لے آؤ، پکڑ کے لے آؤ، اٹھا کے لے آؤ، پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ کیسے اس کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا، بڑا کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا چیف جسٹس بننے کی، اگر میں سچا ہوں تو واقعی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اگر تو میں سچا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا تو واقعی میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص قاضی بننے کا، چیف جسٹس بننے کا اہل ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر یعنی نگران کر دے، میں حفاظت والا بھی ہوں، علم والا بھی ہوں، مہارت والا بھی ہوں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔